ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ امید کی کرن لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سال ہم نے عید کے دنوں میں یہ سلسلہ کیا تھا اور ایک شاندار فیڈ بیک ہمیں ملا تھا، دنیا بھر سے ہمیں پیغامات ملے تھے۔ ویسے تو پیغام یہ بھی آئے تھے کہ سلسلے کو پورا سال ہی کنٹینیو کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے کام دیگر ہوتے ہیں، تو اس سال پھر عید کے دنوں میں ہم ایک اور امید کی کرن آپ سب کے دلوں میں جگانے کے لیے آئے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے جو سلسلہ کیا تھا، بیسیکلی اس کا تھیم کیا تھا، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا، اس سلسلے کا مقصد کیا تھا؟ اس سلسلے کا مقصد یہ تھا جو لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ زندگی سے مایوس ہونے لگ جاتے ہیں، اپنے مسائل کی وجہ سے ایسا فیل کرتے ہیں کہ اب ہم واپس دوبارہ زندگی کی رونقیں شاید نہ پا سکیں۔ کچھ لوگ بیمار ہو کر ہمت ہار جاتے ہیں، کچھ لوگ غربت کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں، کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں کہ اب میں گناہوں سے پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا، اب میں بیماری سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اب میں غربت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے، ہمیں رب کی رحمت پر نظر رکھنی ہے۔ زندگی میں ہمارے اطراف میں ہی ایسی بہت ساری واقعات، ایسے بہت ساری کہانیاں ہیں کہ جہاں لوگ بہت ڈاؤن سے، بہت نیچے سے اوپر تک آئے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے بریانی کی ریڑھی لگانے والے اسلامی بھائی سے بھی آپ کی ملاقات کروائی تھی، قرض لے کر کاروبار اور اپنی نوکری شروع کرنے والے کا بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک ایسے اسلامی بھائی سے بھی آپ کو ملایا تھا جنہوں نے کئی دن روڈ پر بغیر کسی چھت کے افریقہ کے جنگلوں میں آرام کیا تھا، اور اس کے بعد زندگی نے کیسا پلٹا کھایا۔ ایک ایسے اسلامی بھائی بھی تھے جنہوں نے امریکہ کے اندر باتھ روم تک صاف کیے تھے، مگر رزق حلال کی تلاش رہی، وہ ہمت نہ ہارے، اللہ نے انہیں عروج دیا۔ آج ہم نے اپنے سلسلے میں تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ ٹاپک کو چینج کیا ہے۔ ہم نے غربت سے نکلنے والوں کی واقعات تو پچھلے سال عید پر سنے تھے، اس بار ہم آپ کو دیگر معاملات کے بارے میں بھی بتانا چاہیں گے کہ صرف غربت ہی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان گناہوں میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے، بری عادتوں میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے، صحبت ایسی مل جاتی ہے کہ اب اس کے بعد اسے لگتا ہے میں زندگی میں ان صحبتوں سے نہیں نکل سکتا۔ کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو رونقیں، جو رعنائیاں، جو مزے اس کو گناہوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان حرام روزی بڑی آسانی سے کما رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ بھی آتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آنے میں یوں گھبراتا ہے کہ حرام تو بہت آسانی سے اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے، حلال تو تھوڑا آئے گا، میرا یہ سٹیٹس چلا جائے گا، میری یہ خوشیاں چلی جائیں گی۔ تو ایسے لوگ بھی اگر آج مجھے سن رہے ہیں تو آج ہم آپ کے سامنے بہت ساری ایسی ایگزامپلز لے کر آئے ہیں۔ خاص طور پہ ایک ایسے اسلامی بھائی کو آج ہم نے اپنے منچ پر بلایا ہے جس سے میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام ہی دعوت اسلامی والے تو بڑی محبت کرتے ہیں، اور مجھے تو کئی سلسلوں میں پیغامات بھی آتے ہیں کہ آپ ان کو سلسلوں میں کیوں نہیں بلاتے۔ آج وہ سلسلے میں آئے ہیں، انشاءاللہ انہی سے پوچھیں گے وہ سلسلوں میں کم کیوں آتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ، زندگی میں کتنا بڑا ریولوشن وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ انسپائرنگ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور آج اللہ نے ان کو کیسا مقام عطا کیا ہے۔ وہ کون ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ میری مراد، آپ امید ہے بہت سارے اسلامی بھائی تو پہنچ گئے ہوں گے، وہ کون اسلامی بھائی ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا، وہ پہلے کیا تھے اور پھر کیسی تبدیلی آئی۔ پہلے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، جب مدنی گلدستہ دیکھ کر آپ واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز نعت خواہ اسلامی بھائی سے، لیکن آئیے پہلے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی، وہی زندگی چل رہی تھی، ایک حب جاہ کی آرزو تھی، آرزویں دل میں، خواہشات تھی بہت ساری، بہت سارا پیسہ کمانا تھا، بہت ساری شہرت کمانی تھی، بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا، خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے، اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں، اور میرے ساتھ میرے وہ کزن اور ایک ماموں جو ماحول میں الحمدللہ وہی میرے ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر
الحمدللہ عشاء کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی. الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ. بس پھر کچھ ایسے سلسلے چلے. ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی. میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا. اس وقت زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود، آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود، پیسہ بھی آ رہا تھا، دنیا بھی گھوم رہا تھا، لوگ بھی بہت پیار سینس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے. ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا، میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا، ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا، مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی، اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی. جب میں مر گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا. اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں. اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں گا؟ پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پہ سہارا نظر آیا. الحمدللہ ایک نعت میں سنا کرتا تھا. مجھے ایسا لگا کہ وہی نعت آ کر مجھے وہاں پر میری رہنمائی کر رہی. الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں. بس وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی، اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے، مطلب باپا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بہت دور تھا، آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں. کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا، آج الحمدللہ اپنے اسلام بھائیوں کے ساتھ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. والے ہیں جو اللہ سے ملا جی مدنی چینل کے ناظرین، شاید بہت سارے ناظرین کے لیے یہ نئی خبر ہوگی. جو شروع سے مدنی چینل کو فالو کر رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے جنید بھائی ایک بہت بڑی انسپریشن ہے، ایک بہت بڑی مثال ہیں بہت سارے نوجوانوں کے لیے. لیکن چونکہ ویورشپ ہماری بڑھتی جاتی ہے پچھلے کئی سالوں میں، تو جنید بھائی کو ایک بار پھر ہم نے بلایا، کیونکہ اب جنید بھائی کی زندگی میں ایک اور شاندار موڑ آ چکا ہے. ایسا کیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. مگر اس سے پہلے کہ جنید بھائی سے میں بات کروں، آپ بات کریں یہ کیسے بدلاؤ آیا، اب اس بدلاؤ کے بعد، اس ریولوشن کے بعد اب کیا فیل کرتے ہیں؟ یقیناً پہلے فیم تھا، پہلے بہت زیادہ پیسے بھی تھے، دنیا بھر میں جانا آنا بھی تھا، اب بھی مشہوری تو ہے، اب بھی دنیا انہیں جانتی ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس مال اور اس مال میں فرق کیا ہے؟ اب کی زندگی میں سکون زیادہ ہے، کیا فیل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر غور سے سارے نوجوان سنیں، بالخصوص آج یوں سمجھیے کہ سلسلے کا جو پہلا، ہمارے پاس 3 اسلامی بھائیوں کی کہانیاں ہیں، پہلی جو ہم یہ سٹوری سن رہے ہیں، اس میں ان نوجوانوں سے، ان عاشقان رسول سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو گناہوں میں بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور جب ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، ان کو اچھے کاموں کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں یار اگر یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو زندگی کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. ان لوگوں کو آج میں ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہا ہوں. دوسرا، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو حرام کماتے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں
کوئی بیان بھی سنتے ہیں یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ حرام نہیں کمانا چاہیے، تو اندر سے آواز یہ آتی ہے کہ یار یہ کرو گے تو بچوں کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، فیملی کا گزارا کیسے ہوگا، اگر یہ حرام چھوڑ دو گے تو اب اگلی لائف کیسے گزرے گی۔ ان دونوں قسم کے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے اسپیشلی بہت زبردست لیسن ہے جنید بھائی کی زندگی میں۔ لیکن جنید بھائی سے بات کرنے سے پہلے، جنید بھائی ہمارے منچ پر آئے ہیں تو پہلے ان سے نعت شریف سنتے ہیں۔ ایک ایسا نوجوان جس کی آواز پہلے کسی اور کام میں استعمال ہوتی تھی، اب جب نبی پاک کی یاد میں جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو کئی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ جنید بھائی کو اللہ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے۔ بہت سارے مدنی چینل کے جو کلام ہیں جو بیک اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں جنید بھائی کی آواز ہوتی ہے۔ تو جنید بھائی پہلے تو آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں، آپ کو عید مبارک بھی کہتے ہیں، اور آپ سے ہم کلام سننا چاہیں گے۔ اور کلام کی فرمائش میں نے آپ کو بھیجی تھی، ہمارے ہند کے ایک اسلامی بھائی نے بڑی تڑپ کے ایک فرمائش کی، تو میں نے کہا چلیں گا جنید بھائی اسی کے کچھ اشعار سنا دیں۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوے کف پا ہے جمال گل۔ جنت ہے ان کے جلووں سے، جویا رنگ بو، جنت ہے ان کے جلووں سے، جویا رنگ بو، ہے گل ہمارے گل سے گل کو سوال گل، ہے گل ہمارے گل سے گل کو سوال۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہر کلام ہی شاہکار ہے، مگر اس کلام کا یہ شعر جو ہے ون آف دا بیوٹیفل کپلٹ ہے۔ کیا کمال کی بات کی ہے، گل کے لفظ کو 4 بار استعمال کر کے چاروں بار الگ معنی لانا، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے حسن کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے نبی پاک کے بارے میں مثال گل، پیارے آقا کے چہرہ انور کو گل سے کیسے تعبیر کیا جا سکتا ہے، بلکہ نبی پاک تو وہ ہیں کہ جن کے کفے پا کی جو رعنائی ہے اور خوبصورتی ہے وہ گل کے یعنی گلاب کی خوبصورتی کو ماند کر دیتی ہے، پامال کر دیتی ہے۔ اتنے خوبصورت تو تلوے ہیں نبی پاک کے۔ اب یہ جو بات ہے، جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت کی خوبصورتی کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، مگر اس خوبصورتی کی شان ہے کیسے، یہ خوبصورتی ہے کس طریقے سے، وہ جنت خود کس چیز کی مشتاق ہے۔ فرماتے ہیں اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ اللہ اکبر، 4 بار گل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے گل میں اشارہ ہے جنت کی طرف، اے گل ہمارے گل، اب ہمارے گل کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، یعنی جنت کو جو نبی پاک کی رعنائی اور نبی پاک کی جو برکتیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی جو روشنی ہے اور اس کی برکتیں ہیں، وہ ریکوائرڈ ہیں اگر اس جنت کو خوبصورتی اور مزین بنانا ہے۔ ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ یہ جنت کا رنگ و روغن کیسے بنا، جنت کی رعنائیاں کس وجہ سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج میں لکھتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ واہ واہ واہ۔ بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں، بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں،
رکھ کے عام گئے جو دو نوال گل کیا ٹھیک وہ رخ نبوی پر مثال گل یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل کیا ٹھیک وہ رخ نبوی پر مثال گل ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل مثال گل کیا ٹھیک وہ رخ نبوی پر مثال گل پامال جلوے کف پا ہے جمال گل جمال واہ 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 گل کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت نے مقطع میں لکھی ہے، خوبصورت حدیث کی طرف اشارہ ہے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، بات ہی گل کی ہو رہی ہے، بات ہی پھولوں کی ہو رہی ہے، تو کیسے ان دو پھولوں کو سیدی اعلیٰ حضرت نہیں ذکر کریں گے؟ وہ پھول جن کو نبی پاک فرماتے حسنین کریمین کے بارے میں کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، جنتی پھول بھی قرار دیا، نبی پاک انہیں سونگھا کرتے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت التجا پیش کی ہے، شان بھی بیان کر دی ہے، اپنا مدعا بھی عرض کر دیا ہے، کہتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. حضور ان دو کا صدقہ پیش کرتا ہوں، آپ نے جن کے بارے میں کہا تھا وہ آپ کے پھول ہیں، مجھے قیامت کے دن پھولوں کی طرح ہلکا رکھیے گا، گناہوں کا بوجھ میرے کاندھوں سے اتر جائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ہی خوبصورت کلام سے سلسلے کا آغاز ہوا ہے. رکن شورا اظہر بھائی بھی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں. جنید بھائی، آپ کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو اب بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کی عاجزی میں اللہ آپ کے اخلاص میں اور برکت دے، عروج دے. مگر میں سمجھتا ہوں بار بار کسی شخص سے اس کا ماضی پوچھا جائے تو انسان کو بعض اوقات فیل بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو بھی میں نے عرض کیا تھا اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم آج یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ کئی ایسے ناظرین ہو سکتا ہے، کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو دنیا کی رنگینیوں میں، اسی طرح میوزیکل کاموں میں اور پارٹیز میں اور اس طرح کے برے کاموں میں اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہیں سے سکون ملے گا، وہیں سے فیم ملے گا، وہیں سے پیسہ ملے گا. یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ کر آپ ادھر آئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زندگی اور زندگی میں کیسا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے کہ جو کچھ ہم یہاں پر بیان کریں
اس سے ہم دین کے پیغام کو عام کریں. آمین. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ آنا یا بار بار آنا ممکن ہے کسی ایک شخص کے لیے بھی راہ ہدایت کا سبب بن جائے. جی جی. تو یہ انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے ہماری مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے. کہ مدنی چینل ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. پوری دنیا میں لوگ ہم کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے نئے کنیکٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے یہ فرمایا تھا. ممکن ہے کوئی ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم ان سے بھی اور ان کے علاوہ لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. عام طور پہ ہم سکون کو اپنے نفس کی خوشی میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. نفس کی خوشی میں وقتی طور پر تو سکون ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقی سکون نہیں ہوتا ہے. اس سے ہر ذی شعور واقف ہے کہ جس وقت ہم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جن سے ہمارے نفس کو خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت تو ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے، اگر اللہ احساس دے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ غلط ہے، کچھ مسنگ ہے، کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ ایسا ہے کہ جس سے مجھے باہر آنا چاہیے. یہ فیلنگس ہمارے دل میں آتی ہیں، جو میرے دل میں بھی ہوتی تھیں. اس سے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم کسی لیکن یہ واقعی احساس ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بندہ ہو تو اکیلے میں اس کو ایسے فیلنگ ہوتی ہے کہ there is something wrong. جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب جو لوگ ایک غلط چیز کو غلط سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے بہرحال اور مشکل ہو جاتا ہے نا. لیکن ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے لوگوں کی جو اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن غلط سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں تو اپنا میرا مشاہدہ اور تجربہ بھی ادھر ہے. میں نے جیسے ایک بار شاید عرض بھی کیا تھا، ایک دفعہ جہاز میں تھا اور کسی کنٹری کا سفر تھا. وہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کی فیلنگ میرے ذہن میں آئی تھی کہ یار اگر یہ جہاز اس وقت کریش ہو گیا، اگر میں گر گیا اور میری موت اس وقت واقع ہو گئی، تو جس سفر کے لیے میں جا رہا ہوں تو یہ صحیح تو نہیں ہے. یعنی میں میوزیکل کانسرٹ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ تو رب کی نافرمانی ہے، اور رب کی نافرمانی کے لیے جاتے ہوئے اگر میری موت ہو گئی تو مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. تو یہ فیلنگ میرے ذہن میں آئی. امید ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اور میں ملا ہوں، ظاہر ہے میری فیلڈ تھی تو بہت سارے ایسے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوتی تھی. وہ اندر گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں. جی بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں ہاں یار غلط ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ہم اس سے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میری بھی شو بز کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. وہ آن اسکرین تو نہیں کہتے لیکن اکیلے میں کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں پتہ ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دعا کریں ہمیں اللہ حلال روزگار دے دے، ہم اس جگہ سے نکل جائیں. جنید بھائی یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا. پہلا سوال تو یہ تھا کہ ایک تو نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دنیا دیکھنے کا. آپ نے ان تمام کاموں میں کن ملکوں کا ٹریول کیا تھا؟ ہمارا ورلڈ ٹور تھا تو امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں ہم گئے تھے، پھر کینیڈا کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں تھے، اور یو کے جانا ہوا تھا، یو اے ای کا سفر ہوا تھا. اور انڈیا آپ کئی بار گئے؟ انڈیا جانا اسٹارٹ تو انڈیا سے ہی ہوا تھا. تو انڈیا میں ایک عرصہ میں نے گزارا تھا. اچھا. مطلب وہاں سے اسٹارٹ تھا، ایک ٹھیک ٹھاک ٹائم وہاں پر رہے تھے، وہاں پر یہ سلسلے چلے تھے. پھر انڈیا سے ہی پاپولیرٹی شروع ہوئی تھی، پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں انڈیا کے گئے تھے، پھر وہیں سے آپ گئے. اچھا اب جنید بھائی ایک آپ نے ورلڈ ٹور کیا، آپ نے دنیا دیکھی، فیم دیکھا. آپ خود ایک بار بتا رہے تھے کہ اتنا آپ کی فین فالوئنگ تھی کہ آپ کی گاڑی کو لوگ ہاتھ لگانے کے لیے جو وہ مچل رہے ہوتے تھے اور پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. ظاہر وہ آٹوگراف والا سیشن بھی بہت ہوتا ہوگا. ایک وہ لائف تھی اور ظاہر اس میں پیسہ بھی ہوگا، اچھے پیسے بھی. اچھے پیسے سے مراد یہ کہ اماؤنٹ زیادہ ملتا تھا. اور پھر یہ جو آپ نے واقعہ سنایا کہ آپ نے خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت کی اور آپ کو ماشاءاللہ یہ ریئلائز ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ بات تو بڑی اچھی ہے. لیکن سڈنلی ایک بہت بڑا گیپ بھی تو آ گیا ہوگا نا زندگی میں. یعنی وہ ٹریول، وہ لگژریز، وہ پیسہ، وہ فیم، وہ سب گیا. کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے اور یہ میں شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ جنید بھائی
تبدیل ہونے کے بعد دریافت ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے توبہ کی اور یہ مدنی مرکز آ گئے اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور ہمیں چینل والوں کو پتہ چل گیا. یعنی یہ تو وہ چھپا ہوا ہیرا تھا کہ جو اس تمام کاموں سے توبہ کر کے علاقے میں ایک عام اسلامی بھائی کی طرح زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دی تھی. یہ مدرسہ پڑھتے پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور بعد میں کسی نے ہمیں بتایا کہ بھائی ایک اسلامی بھائی ایسا بھی ہے کہ جس نے اتنی بڑی اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. جنید بھائی یہ جو امیر اہل سنت کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کے بیان کیا تھا، یہ آپ کے ماحول میں آنے کے، کیونکہ داڑھی بھی پوری ہو گئی تھی تقریباً، تو کتنے ٹائم بعد یہ سارا ہوا تھا؟ یہ اسی وقت تھا کہ جب وہ ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی تھے، انہوں نے آگے انٹروڈیوس کروایا تھا. پھر مجھے مرکز سے کال آئی تھی اور یہاں پر نہیں، وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ توبہ کرنے کے کتنے ٹائم بعد آپ اس طرح چینل پر آئے تھے؟ یہ تو نظر آ رہے جا رہے، اس وقت پوری داڑھی بھی آ گئی میری، کافی عرصہ ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کم و بیش 1 سال تقریباً، ہاں 1-1.5 سال. یعنی انہوں نے ایک یہ بڑی خوبی کی بات ہے، لوگ توبہ بھی کرتے ہیں نا تو پھر چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی بھی تو تشہیر ہونا. یہ چھپا ہوا ایک سمجھے کہ ماشاءاللہ ڈائمنڈ تھا، اور کسی اسلامی میں نے انٹروڈیوس کروایا اور ماشاءاللہ اس کے بعد دنیا نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ جب اللہ نے اتنی پیاری آواز دی ہے، اتنی اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ان کا ساؤنڈ میں بڑا اچھا خوب ایکسپیرینس تھا، تو آج مدنی چینل کے ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں کیا آپ کی جاب ڈیزگنیشن کیا ہے جنید بھائی؟ ساؤنڈ ریکارڈنگ اسٹوڈیو کا مجھے ذمہ داری دی گئی، یعنی HOD کی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ ہیڈ بیہائنڈ دا کیمرہ، بیہائنڈ دا سکرین چلے گئے، ہاں آواز کے ذریعے آج پوری دنیا انہیں جانتی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد طاری، سری لنکا کے شہر کولمبو سے. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی، امید کی کرن آپ سلسلہ لے کر آئے. پچھلے سال بھی ماشاءاللہ اس کو دیکھا تو بہت سارے لوگ جو امید کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہو چکے تھے، تو آپ کی گفتگو سے ماشاءاللہ ان کو بڑا حوصلہ ملا، ان کا دل بڑا ہوا. اور آج جس طرح آپ جنید شیخ بھائی کو لے کر آئے ہیں، آپ یقین کریں میں تو ان سے اتنا متاثر ہوں. ایران مدینہ میں بھی جب پاکستان آنا ہوتا ہے، ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بہت بندہ ان کے انداز کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے جنید شیخ کو نظر بد سے بچائے. اور ماشاءاللہ اب تو یہ عالم بھی بن گئے، مدنی بن چکے ہیں. ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ مزید اخلاص عطا فرمائے. مدنی چینل کی بیک پر جو ان کے کلام چلتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے مدنی چینل کی رونق ہیں، دعوت اسلامی کا سرمایہ ہے. اللہ پاک ہمیں ان جیسا بنا دے. ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے. دیکھیں، جنید کے لیے میں مشورہ دوں گا، میرے چھوٹے بھائی کی طرح. میں نے بہت کلوزلی ان کو دیکھا، ہم نے ٹریول بھی ساتھ کیا ہے، حرمین کا ٹریول بھی کیا ہے، یورپ بھی ہم ساتھ گئے. تو نہیں بلکہ یہ افریقہ ساتھ گئے تھے، شاید افریقہ کے ٹور میں ساتھ، UK بھی ساتھ تھے. ہاں، تو جنید کے ساتھ میرے 2-3 ٹریول ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میرے بھائی کے لیے ایک دعا ضرور کرتے رہا کریں، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ زوال نعمت سے بچائے. جس ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ یہ علم دین حاصل کرنے میں، اور میں نے ان کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو میں آن ایئر نہیں کہنا چاہتا، نظر بھی لگ جاتی ہے. بس اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے اور مزید ان کو عروج عطا فرمائے. اور خوشی کی بات یہ ہے، جو یہ بہت بڑی ریولوشن ہے، کہ ایک اپنے روزگار کو بھی دیکھنا، اپنی فیملی کو بھی دیکھنا، اور اس کے ساتھ درس نظامی بھی کرنا اور درس نظامی کمپلیٹ کر لینا. میں نے ان کے اساتذہ سے بھی ان کے بارے میں پوچھا تو ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی ان کا دل لگتا تھا، ٹائملی جانا. اور اس کی وجہ سے ایک وجہ یہ تھی چینل پہ راتوں کو نہ آنا، محفلوں میں رات کو نہ جانا. ہو سکتا ہے ان کے بارے میں کوئی کہتا بھی ہو کہ بھائی ٹائم نہیں دیتے، لیکن اس بندے نے اپنی تمام مصروفیات کو موڈیفائی کیا تاکہ علم دین حاصل کریں. لوگ کہتے ہیں نا فیملی، کاروبار، جاب، اس کے ساتھ کیسے عالم بن سکتے. بھائی اس اسلامی بھائی نے یہ سب پروف کر کے دکھایا کہ بندہ بننا چاہے تو اللہ کی رحمت سے. اس بار جو اختتام بخاری ہوا تو جنید بھائی ون آف دیم کہ جنہوں نے اختتام بخاری میں وہاں موجود تھے، اور یہ منظر ہم سب نے دیکھا کہ آج یہ درس نظامی کمپلیٹ کر چکے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میں نو بھارت طارق ہند دلی شہر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. امید کی کرن آپ ایک سے ایک سلسلے میں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا. اور جنید بھائی، آپ کی بارگاہ میں التجا عرض ہے کہ آپ آئے کریں ہر سلسلے میں. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ چینجنگ کیسے، کب، کیوں، کیسے ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھائے. ہم بھی اپنی لائف میں چینجنگ چاہتے ہیں، کس طریقے سے چینجنگ آئے ہمارے لیے بھی. جنید بھائی آپ دعا کریں بے حساب مغفرت ہو جائے. بالخصوص حبیب بھائی آپ بھی دعا کریں کہ بے حساب اللہ کرے بخشش ہو جائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جی جنید بھائی سے ضرور سیکھنا ہے. اگلی کال دیجیے.
محمد سجاد اطاری جہلم پاکستان سے۔ ماشاءاللہ سجل امید کی کرن بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میجر سے عبدالحبیب اطاری، رکن شورا حاجی اثر اطاری، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے پیارے اسلامی بھائی جنید بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ میری طرف سے سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ تو میں جنید بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کون سے علاقے کے ہیں، یعنی کون سے شہر کے ہیں وہ بتا دیں، اور آپ کی عمر کتنی ہے یہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ جی جناب، جنید بھائی سے ان کی عمر بھی پوچھیں گے، ان کا علاقہ بھی پوچھیں گے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ محمد سمیع بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے ہونا کس طرح آسان ہو کہ ہم نیکی کی طرف استقامت پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی بھلائیں عطا فرمائے اور ہماری بھی دعا بھی فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں حافظ صغیر احمد راولپنڈی اس سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ جناب حبیب اطاری صاحب، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور جنید بھائی کی آواز میں واقعی ایک سوز و گداز ہے۔ اللہ کریم ان کو جو ہے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جناب حبیب اطاری بھائی صاحب، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ جنید بھائی، عمر کتنی ہے، علاقہ کون سا ہے، اور پھر میرے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ عمر تقریباً 36 ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ، لگتے آج آپ بھی 20-25 سال والے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور علاقہ کراچی کے ملیر میں رہتا ہوں۔ اچھا، ملیر میں رہتے کراچی ہیں۔ علاقے ملیر میں رہائش ہے۔ مطلب کراچی کی پیدائش ہے آپ کی؟ پیدائش کراچی کی ہے۔ بچپن 1 سال کا جب میں تھا تو حیدرآباد ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ بچپن میرا اسکولنگ اور کالج بھی میں نے وہیں پر پڑھا۔ اچھا، حیدرآباد میں پڑھا ہے؟ جی، اچھا، پھر کراچی واپس شفٹ ہو ویسے گئے۔ مدر ٹنگ آپ کی اردو ہے؟ اردو ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ وہ لائف اور یہ لائف، اب کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت بھی ایک خوشی ہوتی ہے اور اس وقت بھی ایک خوشی ہے، لیکن وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ نیگیٹو خوشی ہوتی ہے، اور نفسانی لذت ہوتی ہے جو اس وقت ان چیزوں میں انوالو ہو کر مل رہی ہوتی ہے۔ اور جب آدمی اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، جب ان چیزوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی ورلڈ ٹور پہ گیا ہوا ہے وہاں تو بہت مشغول ہوتا ہے، یا سوشل میڈیا پر لگا ہوا اس وقت بہت مشغول ہوتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے یار کچھ مسنگ ہے، کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اور اللہ کی رحمت سے جس کا احساس ڈیولپ ہو جائے، وہ یہ احساس کیسے ہو؟ دنیا آگے پیچھے گھوم رہی ہے، اور جناب اگر پرفارم کر رہے ہیں تو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ایوارڈز مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، یہ تو واقعی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ ایسی فیلنگ تو بندہ ہو کہ میں تو کامیاب ہو گیا اور عروج پا لیا، اور اگلے پلانز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا ہے نا کہ عبدالحبیب بھائی کہ نفس جو ہے نا، نفس کی قسمیں جو بیان کی ہیں، جی۔ نفس امارہ ہے برائی پہ ابھارتا ہے، نفس لوامہ ہے وہ انسان کو شرمندگی کی طرف لاتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں فیم اور بڑی شہرت اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں گناہ کو، اب وہ نفس لوامہ کی فیلنگ کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ فیلنگز تو ہوتی ہیں، رکھی ہیں، لیکن وہ اپنی لفظ لوامہ کی جو فیلنگ ہے اس کو دبا کے ان عیش و عشرت اور جو ہے وہ ان لگزریز میں، ان گناہوں، کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل ہو جائے، جنید بھائی کہہ رہے ہیں، پھر احساس آتا ہے، نفس لوامہ غالب آتا ہے، پھر وہ نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ سب سے بڑی بات یہ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، عافیت عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہے، اس کی توفیق جس کے ساتھ ہے، وہی کچھ کر پاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک آدمی ساری عمر جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر کتاب سبقت کرتی ہے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسی میں اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر کتاب سبقت کرتی ہے اور وہ دوزخی جیسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں اچھا راستہ ملا ہوا ہے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے ہی ہماری موت آیا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ میرا سوال کا جواب ظاہر ہے بہت ساروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا۔ پیسے تو اس وقت زیادہ تھے، ظاہر ہے کہ اماؤنٹ زیادہ ملتا ہوگا، اب پیسے تھوڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو کیا فیلنگز ہے؟ وہی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سن لو دلوں کا چین اللہ کی یاد ہی میں ہے۔ تو اصل جو چین، اصل جو سکون ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے کچھ تحریریں بھی لکھی تھی اس حوالے سے پہلے کہ یار کچھ مسنگ ہے، کچھ کمی ہے، کچھ ایسا ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جب توبہ کی
तौबा करने के बाद अल्लाह की रहमत से जो फीलिंग्स आती हैं और अल्लाह की तरफ से जो इनामात मिलते हैं वो आदमी को और पावरफुल बना देते हैं कि वो इस रास्ते पर डटा रहे और जमा रहे। अल्लाह का ज़िक्र करने से, नमाज़ें पढ़ने से और गुनाहों को छोड़ने से जो सुकून मिलता है वो सुकून आदमी को उस पर उभारता है कि अब वो उस तरफ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से कुछ ऐसी अनयूजुअल बातें ऐसी होने लगती हैं कि जो आदमी को पकड़ के रखती हैं और उसके ईमान को मजबूत कर देती हैं। ऐसा भी सुना है कि शुरू में इम्तिहान भी होता है, यानी बंदा जब वो तौबा करता है तो चूंकि पैसे कम हो जाते हैं, हलाल हराम छोड़ के, मैं असल में चाह ये रहा हूँ, ज़ाहिर है बहुत सारे मुझे शोबिज़ वाले तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में हराम कमाने वाले होते हैं। कोई रिश्वत का काम कर रहा होता है, कोई सूद में फंसा हुआ होता है, कोई मिलावट कर रहा होता है, कोई झूठ बोल के काम कर रहा होता है और उसे एहसास अंदर होता है ये छोड़ना है, लेकिन यार ये छोड़ूंगा तो ये फिर आगे बढ़ूंगा कैसे। तो जब वो छोड़ता है ना तो नॉर्मली ये देखा गया कि उसके थोड़े दिन बड़े मुश्किल के गुजरते हैं। वो शुरू का जो पीरियड 2, 4, 6 महीने है, क्योंकि पैसे तो कम हो ही गए ना, लेकिन अब वो अपने आप को खड़ा कर ले, इस्तिकामत पकड़ ले, तो फिर जो रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फिर जो हलाल की बरकतें जाहिर होती हैं, फिर जो सुकून की नींद आती है। तो आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रिस्क का जिम्मा लिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। तो जिस रिस्क का रब ने ज़िम्मा ले लिया उसके लिए हराम ज़रा को इख्तियार करना ये बेवकूफ़ी है। दूसरा एक हदीस मुबारक में ये भी है कि जब कोई शख्स अपने माँ के पेट में होता है तो उस वक्त फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है इसका रिस्क, इसका अमल, इसकी मौत का वक्त, इसका बदबख्त और खुशबख्त होना लिख दिया जाए। तो उसकी माँ के पेट में ये चीज़ें लिख दी जाती है। अब जो चीज़ उसके पैदा होने से पहले लिख दी गई हो गई है, उसके लिए हराम ज़रिया इख्तियार करना ये भी बेवकूफ़ी है। एक मुझे वाक़या इस पर याद पड़ता है, एक बुज़ुर्ग थे, वो सवारियाँ पहले घोड़े वगैरह होते थे, वो अपने घोड़े पर या किसी जानवर पर सवार होकर मस्जिद के पास आए। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने उन्होंने जाना था, तो एक शख्स को उन्होंने कहा कि मेरी ये घोड़े की जीन आप रख लो अपने पास। तो उसको रखवाली करने के लिए छोड़कर वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। जब बाहर आए तो वो लेकर फ़रार हो गया था। फिर आप किसी दुकान पर गए और वहीं उन्होंने अपनी जीन पाई और उससे पूछा कि यहाँ पे कैसा है। उसने कहा कि एक शख्स बेच कर गया। कहा कितने की बेची? कहा कि 2 दिरहम की बेच कर गया। तो आपने दिल में ख्याल किया कि यार मैंने निकलते वक्त सोचा था कि इसको 2 दिरहम दूंगा, यानी वो 2 दिरहम उसके नसीब में लिखे हुए थे। अब वो चाहता तो सब्र करता और हलाल ज़रिए से उसको मिल जाते, लेकिन उसने सब्र नहीं किया, जल्दबाजी की और हराम ज़रिए से चोरी करके वो 2 दिरहम हासिल किए। यही बात है कि अगर हम चाहें तो जो रिस्क हमारे लिए रब ने लिखा है वो हमको मिलना है, हम उसको हलाल ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हराम ज़रिए इख्तियार किए हुए हमें रिस्क अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, यानी अपनी नाफरमानी करने के बावजूद जो हमें दे रहा है तो हम उसकी फर्माबरदारी करेंगे तो वो हमें नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर नफ्स और शैतान का धोखा है, इससे हमें बाहर आना चाहिए। जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और अल्लाह करे मुझे और आपको यकीन कामिल मिल जाए। यकीन करें, अगर एक जहन में बात पक्की हो जाए ना कि जो मेरे नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। नसीब में है तो मिलना है, इंतज़ार करके हलाल कमाया जाए। जुनैद भाई एक ज़बरदस्त हमारे लिए मिसाल हैं। अल्लाह करे आज हमारे सिलसिले से बहुत सारे लोग तौबा करें, हराम रोज़ी को छोड़ें, बुरे कामों को छोड़ें। अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों का चैन है। ये ज़िंदगी बदलने के बाद अंदाज़ा होगा आपको कि वो ज़िंदगी क्या थी और ये ज़िंदगी क्या है। जुनैद भाई के लिए कॉल्स भी होंगी, कॉल्स लेते हैं, कलाम भी सुनना है और हमारे साथ और भी 2 खूबसूरत कहानियाँ मौजूद है, वो भी आपको इस्लामी भाई की सुनानी है। मैं चाहता हूँ कॉल्स भी चलाएं, मदीने की खजूरें हैं तो मुँह भी मीठा करते हैं इंशाल्लाह। जी कॉल्स दीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अरहम है। मेरी जुनैद भाई से सवाल है कि जुनैद भाई मदनी माहौल में जाने से पहले इसी तरह आहिस्ता बोला करते थे? इसी तरह आहिस्ता बोला करते थे? आप वाकई बहुत आहिस्ता बोलते हैं। चले जनाब जवाब लेते हैं। अच्छा हंसते चले, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद हमजा रजा तारी सांगला से कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल की बारगाह में अर्ज़ है कि जुनैद भाई से वो सुए लाला जार करते हैं, ये कलाम सुनवा दे। ये मुझे भी सुनना था कलाम, इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे। अगली कॉल दीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये कलाम सुना रहे हैं जुनैद भाई की आवाज़। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे ही, ना। चले जुनैद भाई से कलाम 1-2 सुनते हैं। अब तक मीठी खजूर खा रहे हैं, मदीने की प्यारी प्यारी वो खाते हैं। एक इस्लामी भाई हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, मजलिस से हज व उम्रा से उनका ताल्लुक़ है। आज एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है। ज़िंदगी बड़ी गुर्बत में गुजारी, ज़िंदगी के बड़े पेचो खम आए,
مدینہ منورہ میں جب ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے سلسلہ کرنا تھا تو وہیں ان کے کچھ تاثرات میں نے ریکارڈ کیے، آپ کو وہ تاثرات دکھاتے ہیں. جی. میرا نام محمد فیصل ابن ہارون، باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. زندگی میں کئی معاملات آتے ہیں، کوئی بائے بد ترقی نہیں کر لیتا، اسٹرگل کرتا رہتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے، مگر اس میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوتا ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو عطر وغیرہ بیچا کرتا تھا میں، اور اس سے جو رقم وغیرہ آتی تھی، پروفٹ ہوتا تھا، منافع ہوتا تھا، تو اس کو مطلب رکھ لیا کرتا تھا تاکہ گھر والوں کو معلوم تھا کہ اس کو ماحول کی برکت سے مدینہ شریف جانے کا شوق ہے. تو الحمدللہ اس طرح میں جمع کرتا رہا اور کم و بیش 10,000 روپے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا. مگر میرے پاس 10,000 تھے، 8,000 شارٹ فال تھے. تو بھائی جو بڑے تھے میرے، انہوں نے کہا ان کو، وہ بھی حالانکہ مدینہ پاک کی حاضری نہیں دے چکے تھے، اور ان کا اس کو شوق ہے مدینہ پاک جانے کا، تو اس کو پہلے بھیج دیا جائے. تو الحمدللہ انہوں نے مجھے 8,000 روپے دی اور 10,000 میرے پہلے سے تھے. اس طرح الحمدللہ سفر مدینہ میں جانے کا سلسلہ بنا. جب میں یہ جاب پہ لگا تو پھر الحمدللہ قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا. یہ نہ ہو کہ میں صرف دنیاوی کام میں لگ گیا تو مدنی کام یا دینی کام کو میں نے چھوڑ دیا. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ صبح کے وقت بھی مدنی منوں کو، اس وقت بچوں کی اصطلاح تھی، ان کو پڑھایا کرتا. پھر وہاں سے ڈائریکٹلی میں آفس جاتا، اور جب آفس سے میں نے چھٹی کا ٹائم تھا عشاء کے بعد، میں نے ان سے مغرب تک کی ٹائم لیا ہوتا کہ مجھے مغرب سے عشاء دوبارہ مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو، مدنی منوں کو پڑھانا ہے. تو اس طرح وہاں پر میں مدنی منوں کو پڑھایا کرتا. پھر رات کو عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھاتا تھا الحمدللہ رب العالمین. مدرسۃ المدینہ پڑھانے کی برکت سے میرا خود بھی الحمدللہ قرآن پاک اچھے انداز میں ہوا، تجوید و قرات الحمدللہ پڑھنے کا اور پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اس وقت جب نماز کا جائزہ ہوا کرتی تھی امیر علیہ سنت کی کتاب، تو کئی بار الحمدللہ پڑھا کے درس دیکھ کر الحمدللہ اس کے جو مسائل تھے وہ الحمدللہ اچھے انداز میں ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا. اور جب دوسرے کو بندہ سکھاتا ہے، جب دوسرے کو درس دیتا ہے، تو الحمدللہ اس کے ذہن میں بھی یہ چیزیں ازبر ہوتی رہتی ہے. یہ سب کچھ مدنی ماحول کی برکت سے، یعنی کہ ہم نے بالکل نیچے سے کام اسٹارٹ کیا، ہمت نہیں آ رہی، اور بتدریج کرتے گئے اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں یہ ساری جتنی بھی دنیاوی ترقی ہے، اس کے پیچھے مدنی کاموں کی میں ضرور کہوں گا. یہ میں مغالطہ نہیں کر رہا، میں اپنی دل کی بات کر رہا. اللہ پاک میرے دل کے حال جانتا ہے کہ اگر مدنی کاموں کو، مدنی کام سے مراد کہ نماز بعد جماعت جو سب سے پہلا وظیفہ ہے، مطلب مرد کے لیے فرض بھی ہے، تو نماز بعد جماعت پڑھنا. اس کے علاوہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی دعوت اسلامی کی تنظیم کی ذمہ داری لے لیں. چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مدنی ماحول سے منسلک رہیں گے. مدنی ماحول سے منسلک رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور امیر سنت کا فیضان ہمیں ملتا رہے گا. اچھا، اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ میری والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر خیر عطا فرمائے، آج کل بیمار بھی ہیں، دعا بھی کیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین. تو الحمدللہ ان کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میں رمضان مدینہ پاؤں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کئی سالوں سے الحمدللہ امیر سنت کی فیضان کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے ماشاءاللہ رمضان مدینہ پاتی. اس سال وہ نہیں آ سکی، اور میں اس وقت جتنا بھی شکر کروں کہ 27 رمضان المبارک الحمدللہ مدینہ پاک میں گزارنے کی سعادت مل رہی ہے. یہ الحمدللہ مدینہ کا عشق، مدینہ کا فیضان، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی اور امیر سنت کا فیضان ہے. مگر ایک کمی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ میں ہر سال اپنی والدہ کے ساتھ یہاں حاضری ہوتی ہے. اس سال والدہ کو فریکچر آ گیا ہے، اور یہاں
आने की सादत उनको नहीं मिली। अल्लाह पाक उन्हें रूह सेहत फरमाए और जल्द ब जल्द वो मदीने पाक आए। जी माशाल्लाह, आपने देखा कि हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी बड़ी गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी। आज अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, मगर मदनी काम करते रहे, नेकी की दावत भी देते रहे, माशाल्लाह वालिदैन की खिदमत करते रहे। आज भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, तो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, उम्मीद की किरण है कि गुर्बत ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगी। मेहनत करे इंसान, अल्लाह की रज़ा वाले काम करे, हलाल रोज़ी की तरफ चलता रहे, वालिदैन की खिदमत करे, तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी दिन फेर देता है और अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। तो हमें उम्मीद की किरण को नहीं छोड़ना है, उम्मीद के दामन को नहीं छोड़ना है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुजारी करते रहना है। इंशाअल्लाह एक और इस्लामी भाई भी हमारे दरमियान हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, मगर जुनैद भाई की तरफ वापस चलते हैं। जुनैद भाई, कलाम की फरमाइश भी आपके लिए आई है। आप अगर नौजवान आपको देख रहे हैं, मुझे एक बहुत अच्छी बात अंसर भाई ने भी नोट की होगी, जुनैद को बहुत दिनों बाद हमने सिलसिले में इस तरह लाइव देखा है और साथ बातचीत हो रही है। एक बड़ा फ़र्क जो मैंने महसूस किया, बात बात पर आयत कुरानी पढ़ना और हदीस बयान करना, इल्म छलक रहा है। अल्लाह पाक इनके इल्म में और इजाफा अता फरमाए। देखिए ये फ़र्क है, जुनैद को हमने 5-6 साल पहले भी चैनल पर लाइव सुना था, मगर आज माशाअल्लाह जिस तरह वो कुरान की आयतों की तिलावत कर रहे हैं, हदीस पाक हमें सुना रहे हैं, रिवायतें सुना रहे हैं, तो ये माशाअल्लाह इल्म दीन की बरकत है। तो जुनैद भाई, अब आप हैं और आपके नाजरीन हैं, नौजवान यंगस्टर आपको बहुत शौक से देखते हैं, और आपने एक जुमला कहा था शुरू में कि अगर किसी एक की भी हिदायत का बाइस बन जाए तो हमारी मगफरत का सबब बन सकता है। जुनैद भाई को शायद पता भी होगा या ना पता हो, मुझे दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे नौजवान मिले हैं जो कहते हैं कि जुनैद भाई को देखकर हमने तौबा की है। जब इतना मशहूर आदमी और इतनी सारी दुनिया की रंगीनियों को देखकर बंदा पलट सकता है, तो हमें एहसास हुआ कि हमें भी पलटना चाहिए। अल्लाह करे आज के सिलसिले में भी उम्मीद की इस किरण को लोग अपने दिलों में जलाएँ और गुनाहों के इस समुंदर से बाहर निकलें और नेकियों की तरफ आ जाएँ, अल्लाह की रज़ा वाले कामों की तरफ आ जाएँ। रमज़ान में वैसे भी हम गुनाहों से बचते रहे थे, अब ईद के दिनों में गुनाहों की तरफ ना जाएं, बल्कि इसी कनेक्टिविटी को कंटिन्यू कर लें। जुनैद भाई, आप क्या कहेंगे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तो मैं अपने लिए भी, मैं अपने आप को कोई मुस्तस्ना नहीं करार देता, मुझे बहुत कुछ करना है इंशाअल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते रहनी है सारी ज़िंदगी। और जो मेरे दोस्त, मेरे इस्लामी भाई और मेरे मुसलमान भाई दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं और इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, अपने रब से दूरी है और गुनाहों की ज़िंदगी है, तो आइए अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं क्या बोलूँगा, मैं आपको आपके रब का फरमान सुनाता हूँ। वो फरमाता है कि अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान ये देखे उसने आगे के लिए क्या भेजा। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। हम जो कुछ यहाँ पर करेंगे आखिरत में हमें वो दिखेगा। यहाँ तक कि यहाँ जो हम नेक काम करते हैं वो फ़िज़िकल फॉर्म में वहाँ मुतशक्किल होकर हमें हमारे आमाल नज़र आएंगे। अगर अच्छे आमाल होंगे तो अच्छी सूरत में हमें नज़र आएंगे, और बुरे आमाल होंगे तो बुरी सूरत में भी वहाँ पर नज़र आएंगे। अच्छे आमाल से इंसान उन्स हासिल करेगा और बुरे आमाल से उसे तकलीफ़ होगी। तो आप सबकी बारगाह में, और मैं ख़ुद अपने आप को भी मुखातब बनाकर और आप सब से भी ये अर्ज़ करता हूँ कि आइए, इससे पहले कि हमारा दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, दुनिया की जो छोटी सी ज़िंदगी हमारे रब ने हमें दी आखिरत की तैयारी के लिए, इसे उस काम में लगा दें जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें दी। अल्लाह ताला फरमाता है, वो जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी जाँच हो, तुम्हारा इम्तिहान हो कि तुम में से किसका काम ज़्यादा अच्छा है। और एक और जगह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न इसको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये हमारे मकसद ज़िंदगी है, इबादत। इस इबादत की तरफ आ जाए, आप देखिएगा इंशाअल्लाह आपके लिए अगर नफ्स और शैतान के वस्वसे से रुकावट बन रहे हैं कि क्या होगा और हम कैसे मैनेज करेंगे, इंशाअल्लाह इस वक्त जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, जब आप तौबा करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी इंशाअल्लाह आप गुजारेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर नियत करें। द राइट डे फॉर द राइट डिसीजन, बेहतरीन दिन है अच्छे फ़ैसले करने का, और इससे अच्छा फ़ैसला कौन सा होगा कि जन्नत की राह इख्तियार कर ली जाए, गुनाहों को छोड़कर नेकियों की राह इख्तियार कर ली जाए। और दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें ये मौका देता है कि हम इस माहौल से वाबस्ता होकर गुनाहों को छोड़कर नेकियों की शाहराह पर गामज़न हो जाएँ। जुनैद भाई की एक और खूबी बताता चलूँ कि मदनी
چینل کے آپ بیک گراؤنڈ میں جو کلام سنتے ہیں ذہنی آزمائش کا اور بھی بہت سارے کلام، یہ پڑھتے تو ہیں لیکن بہت سارے کلام وہ جس کو لکھتے بھی یہی ہیں، شاعری بھی انہی کی ہوتی ہے اور اس کو بناتے بھی یہی ہیں اور اس کو سناتے بھی یہی ہیں. تو میں جنید بھائی سے وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں کلام کی فرمائش سے پہلے میں چاہوں گا 2-3 وہ کلام جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی مدنی چینل کے لیے لکھے ہوں اور اس کو پڑھیں، اس کے ایک ایک شعر بھی ہمیں سنائیں. بیک گراؤنڈ میں آپ نے جنید کی آواز سنی ہوگی اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے کے چلنا ہے. ایک تیسرے اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، تخصص فی الفقہ بھی کیا ہے اور آج دعوت اسلامی کی کتنی بڑی ذمہ داریوں پر ہیں. انہوں نے بھی کتنے ملکوں کا دورہ کیا، مگر لائف شروع کیسے کی تھی وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے جنید بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی جنید بھائی. ایک آدھ کلام ماں باپ کے حوالے سے ایک کلام تھا، باپ کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اپنے والدین کی عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے. تیری انگلی تھام کے چلتا تھا، تیری محنت سے پلتا تھا، اپنے منہ کا بھی لقمہ تم ہنس کے مجھ کو کھلاتے تھے، خود کپڑے پرانے ہو پھر بھی نئے کپڑے مجھے بناتے تھے، آنسو کو چھپا کے پلکوں میں میرے آگے مسکراتے تھے. بابا مجھے معاف کر دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا کلام انشاءاللہ. جی جی. وہ سوئے لال آزار پھرتے گئے، وہ سوئے لال آزار پھرتے گئے، وہ سوئے لال آزار پھرتے گئے، وہ سوئے لال آزار پھرتے گئے. تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے جنید بھائی کو سلامتی عطا کرے، مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور مبلغ دعوت اسلامی ہیں، ان کی زندگی کیسے پیچ و خم کھاتی ہوئی آگے بڑھی اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے امید کی کرن کیا ہے، آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. میرا نام محمد بلال عطاری المدنی ہے. الحمدللہ عز و جل بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنکھ کھولی اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی مدنی ماحول بچپن سے ہی نصیب ہوا. مدرسۃ المدینہ ملت ٹاؤن شاہ فیصل کالونی میں ملت ٹاؤن مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن مکمل کرنے کی 96 میں سعادت حاصل کی. اس کے بعد الحمدللہ عز و جل درس نظامی کرنے کی بھی جامعۃ المدینہ سے سعادت حاصل کی. درس نظامی کر کے 2003 میں فارغ التحصیل ہوئے.
میرا تعلق کوئی بہت زیادہ امیر گھرانے سے نہیں بلکہ ایک متوسط الحال گھرانے سے تعلق ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے درس نظامی کرنے کے بعد مختلف شعبہ جات میں مثلا جامعۃ المدینہ میں تدریس، دارالافتاء میں تدریب، تخصص فی الفقہ کیا، پھر تدریب کی سعادت بھی حاصل کی، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ہی مدنی قافلوں میں بیرون ملک سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل کئی ممالک میں مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی، مثلا کینیا، تنزانیہ، یوگانڈا، موزمبیق، ساؤتھ افریقہ، سوڈان اور UK، یورپ، عرب ممالک اور ترکی میں مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل عربی زبان بھی سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اب موجودہ تنظیمی ذمہ داری عرب میں مدنی کاموں کے حوالے سے ہے، شامی اور دیگر عرب ممالک میں اور عربی عاشقان رسول میں مدنی کاموں کی خدمت سر انجام دینے میں مصروف ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہی فیضان تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی، بار بار سفر مدینہ شریف کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل درس نظامی کے بعد دعوت اسلامی میں فارغ التحصیل ہو کر کئی مواقع میسر ہیں، کئی شعبہ جات ہیں جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک مدنی عالم دین، ایک مدنی اسلامی بھائی فارغ ہو کر اپنے تدریسی امور سے، پڑھائی سے دین کے مختلف کام سر انجام دے سکتے ہیں، جہاں پر ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری اپنی بھی ہے اور دوسروں کی بھی ہے۔ الحمدللہ ابھی فائنینشلی حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا، اچھا کھلایا اور اچھا پہنایا۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ہی فیضان ہے، اور کبھی بھی کوئی نا امیدی اور قلت کا ذہن میں شائبہ نہیں آنے دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ میری تمام مدنی اسلامی بھائیوں سے اور جو ابھی جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں ان سے بھی میری یہی عرض ہے اور یہی مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا اور آپ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، جذبے کے ساتھ لگے رہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مدنی کاموں میں، تو انشاءاللہ عز و جل ایک بہتر مستقبل آپ کے انتظار میں ہوگا۔ جناب، یہ امید کی کرن بہت سارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے ہے، مذہبی لوگوں کے لیے ہے، غریب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بلال مدنی ہمارے درمیان ہیں۔ درس پہلے حفظ قرآن کیا، پھر درس نظامی کیا، تخصص فی الفقہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بنو گے تو ترقی کیسے کرو گے؟ آج اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے سامنے اسلام پہ موجود ہے۔ اب ان کی آپ نے جو مدنی گلدستہ تھا اس میں بھی دیکھ لیا، ماشاءاللہ یہ جرمنی میں دعوت اسلامی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ شاید انہوں نے بھی پیکیج میں تو نہیں بتایا، لیکن آپ نے مدنی چینل میں جو خدمات سر انجام دی، کس کس شعبے میں آپ ذمہ دار رہے؟ مدنی چینل میں سٹارٹ میں تو میں ایز اے مفتش آیا تھا، یعنی تفتیش کرتے تھے، شرعی تفتیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شرعی تفتیش کے بعد پھر کیمرہ مینی اور وہ بھی سیکھی، پھر ڈائریکشن بھی سیکھی، اور ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کیا، یعنی بالکل نیچے سے ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی بالکل نیچے سے الحمدللہ عز و جل ڈائریکٹر تک۔ ڈائریکٹرشپ کے لیے ماشاءاللہ پھر یہ مدنی چینل کی طرف سے UK بھی گئے، وہاں پر انہوں نے سلسلے آن ایئر کیے۔ مدنی چینل کی طرف سے یہ ساؤتھ افریقہ گئے، ساؤتھ افریقہ میں ایز اے ڈائریکٹر کام کیا، نگران شورا کے افریقن ٹور کو کور کیا، یورپین ٹور کو کور کیا، اور وہاں جا کر انہوں نے لائیو پروگرامز کیے۔ یعنی ہم ان کو بہت پہلے سے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، ان کو زبان عربک سیکھ لی، پھر دنیا کے کئی ملکوں میں ماشاءاللہ ٹریول کیا۔ تو یہ ایک ایسا اسلامی بھائی جو ایک غریب نارمل گھرانے سے تعلق رکھنے والا، اور اس کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کیا، درس نظامی کیا، لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ تھا، امید کی کرن دل میں جلائی رکھی، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کہ میں جناب اب ایک حافظ بن کر، عالم بن کر کیا بن سکتا ہوں۔ آج یہ ماشاءاللہ دیکھا جائے تو دنیا کے بہت سارے بزنس مین سے زیادہ انہوں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کر لیا ہے۔ اللہ نے بڑی اچھی ان کو آمدنی بھی عطا کی، اور اللہ اور ان کے رزق حلال میں برکت دے۔ لیکن یہ بتانا مقصود
موجود ہے. آج کے سلسلے میں ویسے تو بہت ساری دعوت اسلامی میں ایسی سٹوریز ہیں کہ ہم پورا دن ہی یہ سلسلہ کرتے رہیں تو شاید بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو پیش کر دیں، لیکن آج ہم نے صرف 3 اسلامی بھائیوں کو اپنے سامنے اس لیے پیش کیا کہ ہمت نہیں ہارنی ہے. اور دنیا اگر کوئی دین کی طرف آتا ہے تو اس کی دنیا خراب نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اس دنیا کا خالق و مالک رب عز و جل ہے. جو اپنے مالک کو راضی کر لے گا تو رب اس کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، اس کی آخرت بھی اچھی کر دے گا. پتہ نہیں کیوں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حلال کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے تو دنیا خراب ہو جائے گی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے نا کہ دنیا میں رزق دینے والا کون ہے؟ آپ سب کہیں گے اللہ ہے. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے. اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. اس نے دنیا کو اور اچھا کر دینا ہے، اور سکون عطا کر دینا ہے، مال میں بھی برکت ہو جانی ہے. میرے ساتھ عاصم بھائی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ اچھا کاروبار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے اگر انسان نیکی کے کاموں میں لگتا ہے تو اس کے بہت سارے کام ویسے بھی آسان ہو جاتے ہیں. بہرحال سلسلہ کہ وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری ہے کرنے والی. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے. اور مایوس نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. کسی بھی حال میں ہے شکر ادا کیجئے، اللہ اور عطا فرمائے گا. اللہ آپ کے انشاءاللہ مشکلوں کو دور کر دے گا. ہمت آپ نے نہیں ہارنی. یہی آج کے سلسلے کی ہماری کاوش تھی کہ لوگوں کے دلوں میں آج مایوسی اور فرسٹریشن اور گھبراہٹ اور ڈپریشن بہت کچھ ہے. مدنی چینل کوشش کر رہا ہے آپ کے دلوں میں امید کی کرن روشن کی جائے. آخری ایک کال لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو ختم کرتے ہیں. سلسلہ امید کی کرن ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شارٹ وے کا جو ہے وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام مل جائے جس میں جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے نا بندہ جو امیر ہو جائے اور لاکھ روپے جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں. جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ارننگ کے وے ہے تو لوگ جو ہے اسی میں ہی لگے ہوتے ہیں کہ شارٹ وے کوئی مل جائے جس سے جو ہے وہ لاکھ روپے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں. اور اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اسکل سیکھ لو اور اس کے بعد جو ہے آن لائن ورک کرو یا آف لائن ورک کرو، وہ پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس حوالے سے جو ہے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. دیکھیے کال تو اس کا جواب بہت طویل ہو سکتا ہے. ایک دو جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ کامیابی شارٹ کٹ سے نہیں ملتی ہے. کامیابی اسٹرگل سے ملتی ہے، کامیابی محنت سے ملتی ہے، لگن سے ملتی ہے، کوشش سے ملتی ہے اور دعاؤں سے ملتی ہے. تو ان چیزوں پر عمل کیجئے. راتوں رات امیر بننے والا اگلی 2-4 راتوں کے بعد جیل میں بھی نظر آتا ہے. تو ایسا پیسہ جو بعد میں تباہی اور بربادی لائے، اس کی طرف جانے کی بجائے ہمیں حلال کی طرف جانا ہے. بے شک وہ سلولی آتا ہے مگر برکتوں کے ساتھ آتا ہے. حضرت آپ کچھ فرما رہے تھے. میں وہی آپ کی گفتگو میں آخر میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک آیت جس نے مجھے زندگی میں بڑی طاقت دی، قوت دی. جب میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا، جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے مجھے زندگی میں جب کبھی مطلب بندہ معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، بعض لوگ ریئلائز کروانے لگتے ہیں کہ یار فلاں وہ نکل گیا، فلاں ادھر چلا گیا. یہ آیت اللہ پاک نے فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دے گا اور ادھر سے روزی دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں. واہ 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 واہ. بعض لوگ کہتے ہیں how I will survive in this society، میں کیسے سروائیو کروں گا. سروائیول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، تمہیں اللہ وہاں سے رزق دے دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں. اصل میں ہماری امیجنیشن تو تھوڑی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں یار یہ والا حرام کام بند کروں گا تو کھانا ہی پینا بند ہو جائے گا. ارے رزق دینے والا رب ہے، تم بند تو کرو، دیکھو وہ غیب سے کیسے دروازے کھولتا ہے، کیسے تمہیں برکت عطا فرماتا ہے. بس ایک بار ہمت کرنے کی دیر ہے. جنہوں نے ہمت کی وہ لوگ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب آپ کی باری ہے. اب آپ نے قدم اٹھانا ہے، حرام چھوڑنا ہے، گناہوں بھری زندگی چھوڑنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. غریب ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، ہمت نہیں ہارنی ہے. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. میں اجازت دیجئے. امید کرتا ہوں کہ امید کی کرن دلوں میں ضرور جاگی ہوگی. مایوسی کو قریب نہیں آنے دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا، نعمت کو نہ زوال لگے